اب ہم جس شخصیت سے آپ کا تعارف کروانے جا رہے ہیں، آئی ایم ویری گلیڈ ویسے کہ میرے بھی ایج گروپ کا کوئی گیسٹ ہمارے پروگرام میں آج آیا ہے. بڑے ایکٹیو ہیں پولیٹیکلی بھی، اور سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں وہاں پر بھی بڑے ایکٹیو ہیں، ایکٹیویزم کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور ایک سیاسی گھرانے سے تعلق بھی رکھتے ہیں. بالکل ینگ ہیں، خوبرو ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں. یعنی کہ اس ایج میں جس طریقے سے انہوں نے دھواں دھار اسپیچ کی تھی اسمبلی میں وہ ہمیں یاد ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت قومی اسمبلی کے رکن نوابزادہ جمال خان رئیسانی صاحب. رئیسانی فیملی سے ان کا تعلق ہے، سیاسی گھرانہ. السلام علیکم، عید مبارک. وعلیکم السلام میڈم، آپ کو بھی عید مبارک ہو، بلکہ سب آپ کی ٹیم کو بھی عید مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. کیسی عید گزر رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ جی، بڑا اچھا لگ رہا ہے. ادھر ہی کوئٹہ میں ہلکے میں گزار رہے ہیں عید لوگوں کے ساتھ، تو بڑی اچھی فیلنگ آ رہی ہے. ویسے سیاست میں آنے سے پہلے جمال اور آنے کے بعد کی عید میں کیا فرق ہے؟ ہمارا تو کیونکہ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ابھی یہ ہے کہ ایک ذمہ داری آ گئی ہے کہ عوامی نمائندے ہیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ باہر بھی عید گزارتے تھے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی یہ ہے کہ ہر وقت عید ہلکے میں گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ عید وہ موقع ہوتا ہے کہ جب سارے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو پیار بھی بڑھتے ہیں، گلے شکوے بھی سنتے ہیں. تو یہ ایک روٹین بن جاتا ہے کہ ہر سال عید جو ہے اپنے گھروں میں گزارنا پڑتا ہے. تو آپ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ برسوں سے سیاست میں ہیں. جس طرح آپ ہلکے کی بات کر رہے ہیں، سیاست کی بات کر رہے ہیں، ایسے سیاست میں آپ کی حادثاتی انٹری تھی یا آپ کا ارادہ تھا شروع سے ہی کہ آپ نے سیاست میں ہی آنا ہے؟ بالکل جی، سیاست کا ارادہ تو بچپن سے تھا، کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو سیاست سے ہی منسلک ہوتے ہیں، لیکن اتنا جلدی آنا یہ پلان کا حصہ نہیں تھا. لیکن جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اس سے ہم ڈبیٹ بھی نہیں کر سکتے، آرگیو بھی نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ ایک روڈ میپ کے تحت چل رہا ہوں، اور جو میری ایجوکیشن ہے وہ بھی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں ماسٹرز کی ہے. تو یہ ایک پاتھ وے تھا، ایک پلاننگ کے تحت بڑھ رہا تھا کہ ایونچولی سیاست میں ہی حصہ لینا تھا. جی میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا جمال بیکاز آف یور فادر اینڈ یور بردر، ان کی شہادت جس طرح ہوئی، بڑے بریو وہ لوگ. اس کے بعد ظاہر ہے لوگ بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس طرف آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. تو دیٹس وائی میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا. مشکل تھا یہ فیصلہ ویسے؟ بالکل جی، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا زندگی کا، اور بہت مشکل فیصلہ تھا. اور اس میں میرے والدہ کا بڑا کردار ہے، جنہوں نے مجھے سپورٹ کی، موٹیویٹ کی کہ آپ آئیں، لوگوں کی خدمت کریں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سیاست میں کوئی قدم رکھتا ہے تو اسے بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور سب سے بڑا قربانی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو فریڈم ہے، آزادی ہے، اس کی قربانی دیتے ہیں. اور جو لائف تھریٹس ہے وہ تو آپ کو کمپلیمنٹری ہی ملتے ہیں سیاست میں. تو ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ ایک والد صاحب کا بھی خواہش تھا اور میرا بھی خواہش ہے کہ سسٹم میں رہ کے سسٹم کو بدلنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہی اس ملک کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم ہی اس ملک کے مستقبل ہیں. جی اگریڈ. بہت اچھے سے آپ نے والد صاحب کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو عید، جمال یہ بتائیے گا آپ عید کا دن آپ کا کیسا گزرتا ہے؟ جانور لینے خود جاتے ہیں یا پھر آپ جانور لے آتے ہیں اور یا پھر پالتے ہیں جانور کو؟ کیسا گزرتا ہے عید کا دن؟ بالکل جی، جو عید کا دن ہوتا ہے، ہم تو کیونکہ فارمرز بھی ہیں، ہم لائف سٹاک کا بھی بڑا ہمیں شوق ہے، تو ہم خود ہی پالتے بھی ہیں اور خود چوز بھی کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی گزارتے ہیں. ایون دو آئی ایم ناٹ میریڈ بٹ آئی اسٹل ہیو نیفیوز نیسز، تو وہ آتے ہیں. تو عیدی کا بھی ماحول، کیونکہ ابھی گھر میں بڑا آپ سمجھیں کہ میں ہوں، تو مجھ سے عیدی لینے بھی آتے ہیں فیملی والے، بہن باقی سارے. اور بزرگوں کی طرف ہم جاتے ہیں ان سے دعائیں لینے کے لیے، کیا بات ہے، عید مبارکی کہنے کے لیے. اچھا آپ جینزی ہے نا جمال، تو اپنے آپ کو کہیں مسفٹ تو نہیں سمجھتے قومی اسمبلی میں اتنے سینئر سیاستدانوں کے درمیان؟ میں بہت
دفعہ میرے ذہن سے یہ گزرتا ہے کہ میں کیوں سیاست میں آیا، لیکن یہ ہے کہ جب میں میٹنگز میں جاتا ہوں تو مس فٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوں میں، اور میرے جتنے بھی ایج گروپ کے دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہو، تمہیں تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ٹریولنگ کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ کین آلویز بی گریٹفل. ویسے آپ کے ایج گروپ میں ہے کون اسمبلی میں؟ میں تو سب سے چھوٹا ہوں، لیکن قریبی ہیں، قریبی مطلب وچ از 37 32 34 کے ہیں، مطلب ایونچولی ایک ہی ایج گروپ ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے میٹنگز میں ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مس فٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں خاص کر ہمارا جو جنریشن ہے، ہم جو ہے اپنا ان پٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹیبل پہ رکھیں، اور جب ہم اپنا ان پٹ رکھتے ہیں تو کبھی نہ کبھی وہ قطع کلامی میں بھی آ جاتی ہے، اور کبھی بدتمیزی میں بھی آ جاتی ہے. جی یہ تو ہے. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ جمال اچھا نہیں لگتا. کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ گئے ہو اسمبلی، آپ کو پہچانا نہ ہو، کسی نے آپ کو روک لیا ہو کہ بھائی یہاں پر بچوں کا کوئی کام نہیں ہے، عملے نے آپ کو روک لیا ہو اور آپ نے بتایا ہو کہ میں بھائی رکن ہوں، ایسے کوئی واقعہ بتائیں. بچے غیر سیاسی ہوتے. میں ایونچولی میرا جو اوتھ تھا، اوتھ میں مجھے بہت سارے لوگوں نے نہیں پہچانا، حالانکہ سیکورٹی گارڈ نے پہچانا، لیکن جو ممبرز تھے مطلب جس کی انہوں نے نہیں پہچانا، اسی کو نہیں پہچان رہا ہے یہ بچہ کون ہے. جی اسی کو نہیں پہچانا کہ بچہ کون ہے، یہ تو بڑا ینگ ہے، شاید والد صاحب کے ساتھ آیا ہے، لیکن یہ ہال میں کیا ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی کا یہ رول ہے کہ ہال میں صرف ممبر ہی اسٹیپ ان کر سکتا ہے. تو مجھے بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ کس ساتھ آئے ہیں، آپ گم گئے. میں نے کہا ممبر ہوں، الیکٹڈ ممبر ہوں، الیکشن جیت کے آیا. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا جمال، آپ نے اپنے شوق میں جب بتایا نا کہ ہم فارمرز بھی ہیں اور جانوروں کو دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، پالتے بھی ہیں، تو آپ کے کچھ شوق میں نے انٹرویوز دیکھے تھے جس میں آپ آئی تھنک یو آر فٹ بالر ایز ویل، آپ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں، شوٹنگ بھی کرتے ہیں. ذرا ہمیں اپنے دیگر شوق کے بارے میں بھی بتائیے، اسپورٹس میں کتنا آئے ہیں آپ؟ بالکل جی، آئی ایم اے ویری ایتھلیٹک پرسن. اسپورٹی ہوں بہت زیادہ. پروفیشنل فٹ بال کھیلتا تھا میں تھائی لینڈ میں، کیونکہ میری والدہ تھائی لینڈ سے ہیں. تو آئی ہیڈ دا اپرچونٹی ٹو ریپرزینٹ دا ٹاپ کلبز ان تھائی لینڈ. اور سیاست میں جب میں آیا، ایک یہ بھی فیصلہ کرنا مجھے پڑا کہ کیونکہ پروفیشنل جب آپ کسی کھیل میں ہوتے ہیں تو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو کانٹریکٹ مجھے اسے ٹرمینیٹ کرنا پڑا اور ریٹائرمنٹ لینی پڑی اسپورٹ سے. تو ایونچولی آئی کیم ٹو، تو یہ بھی ایک بڑا فیصلہ تھا، کیونکہ جب میں ہر کسی کا ایک خواب ہوتا ہے، اور میرا یہ خواب تھا کہ میں فٹ بالر بنوں گا. میسی کو دیکھتا تھا بچپن میں، رونالڈو کو دیکھتا تھا، تو ایک خواب تھی اور وہ خواب تعمیر بھی ہو چکا تھا، لیکن یہ ہوا. اور باقی شوٹنگ کا بھی بڑا شوق ہے مجھے. کار کلیکشن کا شوق ہے مجھے. آئی لائک ٹو ڈریس اپ، فیشن جو ہے ٹرینڈ سیٹنگ کا مجھے شوق ہے. کبھی کبھار ہم سوٹس پہنتے ہیں تو کبھی بھائی آؤٹ فٹ آن پوائنٹ ہونا چاہیے، چاہے آپ اسمبلی میں جائیں، چاہے آپ فیلڈ میں جائیں، آؤٹ فٹ سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹرپ ہونا چاہیے. ہمارے بزرگ مجھے دیکھتے ہیں کہ تھوڑا کہ کیا پہن کے آئے ہو، تو ان کو سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ تھوڑا ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ بھائی واٹ از یو ویئرنگ. اچھا ذرا ہم آپ کے پھر عید ہے تو ذرا پوچھیں تو کھانے میں کیا کیا آپ کو پسند ہے؟ اچھا کھانا کھانے والے ہیں یا بنا بھی لیتے ہیں کھانا؟ کچھ ہاتھ میں ٹرائی بھی کیا آپ نے کھانے میں؟ بالکل، یہ ایک بڑا اچھا سوال آپ نے کی، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی سیاستدان کچھ کر نہیں سکتے، لیکن آئی وینٹ ٹو بورڈنگ اسکول وین آئی واز ینگ. تو بورڈنگ میں ہم نے ہر چیز سیکھا ہے، کھانا پکانا سیکھا ہے، مطلب اپنے کپڑے استری کرنا، صفائی وغیرہ جو ایک عام بندہ کرتا ہے. تو I like cooking as well. Sometimes I cook for my mother, sometimes I cook for my sister, friends. Italian بنا لیتا ہوں، اسپیگیٹی بولوگنیزے بنا لیتا ہوں. چلے جی اب آ جاتے پھر ریپڈ فائر سیگمنٹ کی طرف. جمال، ہم آپ کو کچھ نام بتائیں گے کچھ سیاسی شخصیات کے، ان کے لیے جو پہلا تھاٹ آپ کے دماغ میں آئے گا آپ نے بس وہ ریپڈلی بتا دینا ہے ہمیں وداؤٹ تھنکنگ. ٹھیک ہے جی؟ اوکے چلیں صدف ول اسٹارٹ. سچا سچا آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا نام ہے بلاول بھٹو زرداری. بریلینٹ. مریم نواز صاحبہ. وومن امپاورمنٹ. محسن نقوی صاحب.
इंटेलिजेंट. शेरी रहमान साहिबा. डायनामिक. क्रिस्टियानो रोनाल्डो. फिट. Perfect. डोनाल्ड ट्रम्प. बड़ा हेक्टिक. Hectic. वाओ. अच्छा, वजीर आजम शहबाज शरीफ. हीरो. हीरो. सरफराज बुख्ती साहब. दबंग. आसफा भुट्टो जरदारी. ग्रेसफुल. Great. हानिया आमिर. हानिया आमिर. डिम्पल्स. Oh, cute. बाबर आजम. बाबर आजम. क्या बोलूं. क्या मतलब? क्रिकेट. क्रिकेट. एमल वली खान क्रिकेट ही साहब. सही है उनकी. इमाम अली खान साहब. बड़ा सोचना पड़ेगा इस पे, लेकिन एग्रेसिव. और मौलाना फजल रहमान. मौलाना फजल रहमान. पॉलिटिकल मेंटोर. लेट्स से मेंटोर. सुहेल आफरीदी साहब के लिए कोई मशवरा देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं ये मशवरा दूंगा कि अपने सूबे के लोगों के लिए खिदमत करें और अपने पार्टी के लोगों के लिए खिदमत करें, ग्रास रूट लेवल पे लोगों की खिदमत करें, ताकि कम से कम सूबा बेहतर हो सके. क्या गोल सेट किया आपने सियासत के हवाले से, अपने सूबे के हवाले से, अपने लोगों के हवाले से, हल्के के हवाले से, क्या करना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हम सियासत में के मैदान में कदम रखते हैं तो वी मस्ट हैव अ प्लान. तो जब मैंने इवेंचुअली ये डिसाइड की कि मैं सियासत में आऊंगा, तो आई हैड अ प्लान, एंड ऑब्वियसली क्योंकि आई एम अ यंगस्टर, माय प्लान वाज बेस्ड एंटायरली ऑन द यूथ, व्हिच इज मोर देन 64% ऑफ आवर पॉपुलेशन. उसमें मैंने क्या किया, क्योंकि 18वीं तरमीम में जो यूथ अफेयर्स का डिपार्टमेंट था, फेडरल से वो डिवॉल्व होके सूबाई सब्जेक्ट बना. लेकिन आई वाज शॉक्ड कि जब यूथ अफेयर्स, जो कि हमारी नौजवान पॉपुलेशन है, उनके लिए कोई पॉलिसी ही नहीं थी. तो आई इनिशिएटेड द पॉलिसी विद द हेल्प ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बाकी हमारे दूसरे पार्टनर्स थे, उनके साथ हमने पॉलिसी बनाई. और इस पॉलिसी के तहत हमने नौजवानों को बलुचिस्तान का ये हक दिया कि वो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के उसी मेज पे अपने आप के लिए फैसले करें. क्योंकि आज से पहले ये होता था कि कोई ऑन बिहाफ ऑफ द यंगस्टर्स they used to take decisions. तो all the walks of life we made sure कि उन्हें हम फोकस करें. उसमें आपके साथ नॉन फॉर्मल लर्निंग का डोमेन है और फॉर्मल लर्निंग डोमेन भी है. तो ये रहा 4-5 साल का एक, मेरे ख्याल से एक पॉलिसी कंटिन्यूशन के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा. और साथ साथ डेवलपमेंट काम हो रहा है, क्योंकि आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन माई सेल्फ. मैं मेक श्योर जो भी हमें फंड्स मिलते हैं, रोड तो आज हम बना लेंगे, कल टूट जाएगा, लेकिन वी मेक श्योर कि गिव आवर यंगस्टर्स एक अच्छा, एक नॉर्मल उन्हें एक एनवायरनमेंट दी जाए जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे हो, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है उसे हम चेंज करके पॉजिटिव एनर्जी में. और बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा. तो ये वैसे आप वजीर आला बन के करेंगे या वजीर आजम बन के करेंगे? मैंने आपके गोल्स को मजीद आगे बढ़ा दिया. नौकर बन के उनकी खिदमत करना चाहता हूँ. मैं उनका नौकर बन की खिदमत करना चाहता हूँ. ये बड़े बड़े ओहदे हैं, अल्लाह माफ करे. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. तो जनाब, ये थे हमारे साथ जमाल रियासानी साहब, और बहुत से गेस्ट और भी हैं अभी